السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں ہوں حکیم معظم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مطب اجمل۔ آج کی ویڈیو بہت سارے لوگوں کی زندگی بدل دے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شوگر کے پارٹ 2 پر۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ شوگر کسے کہتے ہیں۔ کوئی بھی غذا جو ہم کھاتے ہیں وہ ہضم ہونے کے بعد شوگر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور شوگر ایک انرجی ہے، شوگر ایک ایندھن ہے جس کے بغیر ہمارے جسم کے خلیات بالکل بھی کام نہیں کر سکتے، نہ نئے خلیات پیدا ہو سکتے ہیں، نہ پرانے خلیات کو خوراک مل سکتی ہے، قوت مل سکتی ہے۔ آج بات کریں گے شوگر کے اسباب پر، اس کی علامات پر اور اس کے علاج پر۔ شوگر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے لبلبے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ لبلبہ ایک عضو ہے جو انسولین نامی ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ لبلبہ ہماری کھائی جانے والی خوراک سے، ہماری نفسیات سے، ہمارے موسم سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر بہت زیادہ مقدار میں یا ایک لمبے عرصے تک کاربوہائیڈریٹس یعنی اعصابی غذاؤں کا استعمال کیا جائے تو لبلبہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر پروٹین والی غذاؤں کا یا عضلاتی غذاؤں کا یا خشک غذاؤں کا استعمال لمبے عرصے تک کیا جائے تو لبلبہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اگر فیٹس والی غذاؤں کا، غدی غذاؤں کا، گرم غذاؤں کا استعمال لمبے عرصے تک کیا جائے تو لبلبے میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، لبلبہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی تینوں کنڈیشنوں میں لبلبہ انسولین کو پورے طریقے سے نہیں بنا پاتا، جس کی وجہ سے شوگر کا لیول ہمارے خون کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ لیول 180 ملی گرام فی 100 ملی لیٹر خون سے تجاوز کرتا ہے تو شوگر شو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناشتے سے پہلے ہمارے خون کے اندر یعنی کہ فی 100 ملی لیٹر خون کے اندر 50 ملی گرام سے لے کر 100 ملی گرام تک شوگر پائی جاتی ہے، اور ناشتے کے 2 گھنٹے بعد فی 100 ملی لیٹر خون کے اندر 60 ملی گرام سے لے کر 150 ملی گرام تک شوگر پائی جاتی ہے۔ اگر یہی لیول 180 ملی گرام سے بڑھ جائے تو یہ شوگر شو ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب گردوں کے پاس خون صفائی کے لیے جاتا ہے تو گردے اس شوگر کو دوبارہ خون کے اندر جذب نہیں کروا پاتے، کیونکہ اس کا لیول بڑھ چکا ہوتا ہے۔ وہاں پر گردے اس کو جذب کروانے سے قاصر ہوتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں، تو وہ پھر اس شوگر کو پیشاب کے راستے خارج کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح شوگر جو ہے وہ شو ہو جاتی ہے۔ اگر لبلبہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے اور وہ انسولین کو پروڈیوس کر رہا ہے تو شوگر جو ہے وہ انسولین جو ہے وہ اس شوگر کو کنٹرول بھی کرتی ہے اور اس کو سیلز کے اندر داخل بھی کرتی ہے، جس سے ایک طرف تو سیلز کو قوت ملتی ہے، دوسری طرف وہ اپنے جیسے نئے سیلز بناتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ شوگر جو ہے اس کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے حقیقی مٹھاس، دوسری ترش مٹھاس، تیسری چرپری مٹھاس۔ یعنی کہ جو حقیقی مٹھاس ہے اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، اور یہ حقیقی مٹھاس جو ہے اس کی مقدار دوسری دونوں مٹھاسوں کی نسبت جسم کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ شوگر کا جو کیمیائی فارمولہ ہے اس کو دیکھیں تو اس کا کیمیائی فارمولہ C6H12O6، یعنی کہ C سے مراد کاربن سے مراد ایسی چیزیں، ایسی غذائیں جو دل کا جو ہے وہ دل کی خوراک بنتی ہیں، جیسے ترش غذائیں یا خشک سرد خشک گرم غذائیں،
یہ ساری C6 ہیں۔ H12 یعنی کہ ہائیڈروجن کے 12 بانڈ ہیں اس میں، اور ہائیڈروجن کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ ہے، یعنی تری والی اعصابی غذاؤں کے ساتھ ہے، اور اس کی مقدار سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے O6 یعنی آکسیجن کے 6 بانڈ ہیں، آکسیجن کا تعلق جگر کے ساتھ ہے، یعنی فیٹس والی غذاؤں کے ساتھ ہے۔ اس کو سادہ الفاظ میں آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اگر بہت لمبے عرصے تک کاربوہائیڈریٹس والی غذاؤں کا استعمال کیا جائے تو اس سے حقیقی مٹھاس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حقیقی مٹھاس جب بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ اعصابی شوگر ہو جاتی ہے۔ اگر حقیقی مٹھاس لیول میں رہتی ہے تو اس سے اعصابی سیلز بنتے ہیں، اور اعصابی سیلز جو ہیں یعنی کہ نرو سیلز، وہ حقیقی مٹھاس سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، اور اس سے جو قوت پیدا ہوتی ہے اسے انرجی کہتے ہیں، اور یہ قوت احساسات کے کام آتی ہے۔ اگر بہت زیادہ پروٹین والی غذائیں کھائی جائیں گی تو پروٹین والی غذائیں یا خشک سرد خشک گرم غذائیں کھانے سے ترش مٹھاس پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ عضلاتی شوگر بنتی ہے۔ اگر وہ لیول میں آپ خوراک کھاتے ہیں تو اس سے جو مٹھاس بنے گی ترش مٹھاس، اس مٹھاس سے مسکولر سیلز پیدا ہوتے ہیں، اور مسکولر سیلز اپنی خوراک بھی ترش مٹھاس سے حاصل کرتے ہیں، اور اس سے جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ فورس کہلاتی ہے، اور یہ قوت حرکات کے کام آتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ چرپری مٹھاس۔ اگر آپ بہت زیادہ چرپری چیزیں یعنی کہ غدی چیزیں یا فیٹس والی غذائیں اگر آپ بہت زیادہ عرصے تک استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ چرپری مٹھاس پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ غدی شوگر ہوتی ہے، جس میں گردے متاثر ہوتے ہیں، جگر متاثر ہوتا ہے۔ تو اگر یہ لیول پہ کھائی جائیں گی خوراکیں تو اس سے جو چرپری مٹھاس پیدا ہوگی اس سے غدی خلیے بنیں گے۔ غدی خلیے یعنی کہ ایپیتھیلیل سیلز جو ہیں وہ اس چرپری مٹھاس سے بنیں گے، اور اسی سے وہ اپنی خوراک حاصل کریں گے، اور اس سے جو قوت پیدا ہوگی اسے ہیٹ کہیں گے یا پاور کہیں گے، اور یہ پگھلانے کے کام آتی ہے۔ یہ تو تھی شوگر، اس کی 3 اقسام۔ اس کے اسباب سن لیں، موٹے موٹے جو ہیں اس کے اسباب، اس میں چینی کا استعمال، فارمی چکن کا استعمال، بناسپتی گھی کا استعمال، اس کے علاوہ کولا مشروبات، ہائیبریڈ سبزیاں و پھل، اس کے علاوہ زناکاری، شراب نوشی، منفی رویے، اور جو ہے فیملی پلاننگ کی ادویات، اور ایک قسم کی غذاؤں کا مسلسل استعمال، یہ ہیں شوگر کے اسباب۔ شوگر کی جو علامات ہیں اس میں 4 علامات جو ہیں وہ میجر ہیں، جن میں پیاس کی کثرت، پیشاب کی کثرت، منہ کا خشک ہونا اور کمزوری کا محسوس ہونا۔ یہ 4 علامتیں وہ ہیں جو میجر ہیں، تقریباً ہر مریض میں یہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جنسی خواہش کی کمی، پاؤں کا سن ہو جانا اور نظر کا کمزور ہو جانا، یہ علامات بھی ساتھ ساتھ آتی رہتی ہیں۔ اور اس کا جو علاج ہے، اگر علاج کی بات کی جائے تو آج کے زمانے میں اس کا بالکل بھی علاج سوائے علاج بالغذا کے کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ آج انسولین کو اس کا شافی علاج سمجھا جاتا ہے، جبکہ انسولین بھی اس کا شافی علاج نہیں ہے بلکہ عارضی علاج ہے۔ شوگر کا علاج اس وجہ سے موجود نہیں کہ شوگر کو ایک مرض سمجھا جاتا ہے۔ جب تک اس کو مرض سمجھتے رہیں گے اس کا علاج ممکن نہیں۔ شوگر ایک سمٹم ہے، شوگر ایک علامت ہے، جس کے پیچھے آپ کے جو سیلز ہیں، آپ کی جو خوراک ہے وہ آپ کے لب لبے کو متاثر کرتی ہے، اس کے فنکشن کو متاثر کرتی ہے۔ وہ انسولین نہیں بنا پاتا، جس کی وجہ سے شوگر کنٹرول نہیں ہوتی اور شوگر شو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو شوگر کو کنٹرول نہ کریں، لب لبے کا علاج کروائیں تو انشاءاللہ مکمل طور پر صحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو اس کی 3 اقسام بیان کی ہیں، ان تینوں اقسام کی علیحدہ علیحدہ سے علامات اور ان کا غذائی علاج بتایا جائے گا۔